تو لائک مجھے آپ کہتے ہیں یار انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، تو طاہر صاحب کون سی ٹیم کون میچ جیتے گا، میں آپ سے پوچھوں گا یار آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے. اچھا، تو میں وہ جو آپ کی فیوریٹ ٹیم کو رکھ کے تو میں وہ چارٹ بناؤں گا آپ کا. اچھا جی ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس وقت پلانٹ کس کس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کون سی ٹیم جیتے گی. مثلاً 5 تاریخ کو میچ ہے. ہاں جی. آپ سے میں نے 2 تاریخ کو پوچھا. ہاں جی. اس کے بعد 4 تاریخ کو پھر میں نے پوچھا. ہاں جی. تو دونوں دن میچ شروع ہونے سے 3 دن پہلے اور 1 دن پہلے وہ پیشنٹ کو ایک ہی ہوگی. نہیں، آپ مجھ سے 2 دفعہ کیوں پوچھیں گے؟ نہیں، پہلے آپ نے 2 کو پوچھ لیا. 2 کو میں نے پوچھا. 4 کو کوئی اور بھی پوچھتا. تو میں بتاؤں گا نا، میں نے 2 کو بتا چکا ہوں پہلے. اچھا بتا چکا. ہاں، کیونکہ وہ دیکھو نا دن کے حساب سے کوئی نہیں. آپ نے پوچھا جی انڈیا جیتے گا پاکستان جیتے گا، وہ بھی دوسرا بندہ بھی مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے. اچھا اچھا. تو میں اس سے یہ اگر وہ کہ جی میرا انڈیا فیوریٹ ہے تو میں کہوں گا میرے کاغذوں میں پاکستان جیت رہا ہے جو ہم نے حساب لگایا ہے. یعنی کہ اس دن کا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پرٹیکولر ڈے جب میچ ہوگا اس دن وہ پلانٹ کہاں کہاں ہوں گے. ایکچولی اس میں تھوڑا سا سسٹم ہے کہ ایک سیڈ نمبر جنریٹ کرتے ہیں ہم کہ 1 2 2 4 9 ان میں سے کوئی ایک نمبر چوز کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو پھر اس کے مطابق ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. اچھا سر، عالمی سیاست کے حوالے سے بھی کبھی کوئی پیشن گوئی آپ نے کی؟ اسٹرالوجی کے حوالے سے کوئی جنگیں، جیسے آج کل ایران جنگ بڑی مشہور ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں اور جنگ کا خاتمہ ہو. تو اس حوالے سے سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا چونکہ یہ سارے میرے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں تو مجھ سے اگر کوئی نہ بھی پوچھے تو میں خود اپنے طور پہ چیک کرتا رہتا ہوں عمران خان کب ریلیز ہوگا، تو یہ ایران امریکہ کی جنگ. ملکی سیاست کی بات نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنل. میں ویسے بات کروں، میں تو جنرل آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے. تو جو میں نے حساب لگایا تو مجھے 3rd ورلڈ وار ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ یہ جنگ بہت زیادہ لمبی ہوتی نظر آ رہی تھی امریکہ کی اور ایران کی. تو یہ ان کی وہ نٹ کھٹ والی جنگ تو جاری ہے، لیکن وہ تو 29-30 دن جنگ رہی ہے، وہ ختم ہو گئی. اور مجھے تو نہیں لگتا میرے اپنے حساب کے مطابق کہ جنگ انشاءاللہ امن چین ہو جائے گا. امن چین از سم تھنگ ایلس. جی جی، مطلب جنگ نہ ہونا از سم تھنگ ایلس، امن چین کا ہونا سم تھنگ ایلس. جی ہاں. اچھا سر، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈیا تل ملا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ سے کبھی نہ کبھی اپنی بھرپور پلاننگ کر رہا ہے، اور خبریں بھی یہی ہیں. تو آپ کی اسٹرالوجی اور پامسٹری اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ دوبارہ مودی، کیونکہ مودی کا سائیکو انالیسس بھی آپ کریں نا، تو جس طرح کی وہ شخصیت ہے کہ ایک تو وہ اکیلا ہے بالکل، اور دوسرا نہایت ہی منتقم مزاج قسم کا بندہ ہے. تو ایسے بندے کو جب مار پڑتی ہے نا تو وہ ہر وقت تلملاتا رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈونچر دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ؟ میں نے یہ چیک نہیں کیا، لیکن اگر آپ یہ مجھ سے کویسچن کرتے ہیں جی تو میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں اچھا کہ کیا انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. جی تو میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں رائٹ ناؤ، کیونکہ نہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے جی اور نہ میں نے کوئی اس طرح اس پہ کام کیا ہے. جی ہاں. اچھا سر یہ بتائیے، لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. جی، اصل بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہے کہ نہیں. جی جی، ایسٹرالوجی کے پاس جواب ہے اس کا. اچھا سر، ایک عام طور پہ جو سائنٹیفک ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ مخفی علوم پہ اگر ہم ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو، کوئی بندہ بتا دیتا ہے کہ فرض کریں اگر مجھے بتا دیتا ہے کہ جی آپ 50 سال کی ایج میں فوت ہو جائیں گے، تو اب میں وہ چاہے 20 سال کا بھی ہوں تو میں سوچتا رہوں گا کہ میری زندگی میں 30 دن رہ گئے، اب 20 دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے. تو دوسرا یہ کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ کے لیے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں آپ بہت کمائیں گے، تو وہ بندہ چپ کر کے گھر جا کر بیٹھ جائے کہ جی چھپڑ پھاڑ کے ملے گا مجھے. یا پھر ایک بندے کو کہہ دیا جائے تم تو بہت بدقسمت ہو، تمہاری تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے کوشش کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملنا، تو وائی ٹو پٹ آن سم ایفرٹ. تو سر اس طرح سے کام چور تو نہیں انسان کو بنا دیتی اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہیں، یا نکما تو نہیں بنا دیتی؟ آپ نے تو بڑی سبجیکٹو بات کی ہے. ایکچولی اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ ہم کبھی اسٹریٹ ہوئے کسی بندے کو کہتے ہیں کہ تم برے انسان ہو، یا تم اچھے انسان ہو، یا تم کام چور ہو، یا تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو. تو ایک کمیونیکیشن سکل بھی تو ہوتی ہے نا. تو ہمیں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس طرح اگلے بندے کو ایڈریس کرنا ہے.
اور پامسٹری اسٹرالوجی کا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کریں اور ان کو اگر میں اگر میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی اس میں کمی نظر آئی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہریار صاحب، میں کہوں گا یار اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ویسے وہ سر الگ بات ہے کہ آپ نے جو میرا ہاتھ دیکھ کر جو انکشافات کیے ہیں، اور یقیناً ناظرین میں نے بہت ساری چیزیں طاہر صاحب کو نہیں بتائیں اور قصداً نہیں بتائیں کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور کچھ ظاہر ہر انسان کی کچھ پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے بھی نہیں بتا پاتا. تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ 99% مجھے بتا دیا. اچھا، میں آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں. آپ کسی ایسٹرولوجر کا امتحان بھی نہیں لے سکتے. ایون آئی کین ٹیل کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ نیت والا سوال ہے کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں. ہم وہ بھی پکڑ سکتے ہیں اپنے ایسٹرولوجی کے علم کے تھرو. اچھا سر، یہ بتائیے، ہمارے پاس صرف 2-2.5 منٹ رہ گئے. تاریخ پیدائش اگر نہ پتا ہو کسی کی ایگزیکٹ، صرف نام اس کو پتا ہے، وہ نام آپ کو بتاتا ہے، تو بھی اس کا ذائچہ یا ایسٹرولوجی وغیرہ نام بھی نہیں چاہیے ہوتا، صرف اس کا کویسچن چاہیے، اس کو پوچھنا کیا ہے اس نے. اچھا، ہاں، لائک آپ ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو رہا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طاہر صاحب میری شادی کب ہوگی. اچھا اچھا. تو میں نے جو آپ کو بتایا 1 2 2 4 9، ہم وہ ایک سیڈ نمبر لے لیں گے اس کو. تو یہ بیسیکلی 2 سوال ہیں. میری شادی کب ہوگی، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہا کہ اس کی آلریڈی شادی ہوئی ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں میری شادی تو نہیں ہوئی. تو پہلے ہم کویسچن کا وہ جینوئنس دیکھیں گے. صحیح. تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کویسچن ٹھیک ہے کہ نہیں. جی بالکل. اگر کویسچن ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی شادی کا پرومس بھی ہے کہ نہیں. پرومس ہوگا تو شادی ہوگی. جی بالکل. تو ہم اس کا پرومس دیکھیں گے، پھر ہم دشا دیکھیں گے، ٹرانزٹ دیکھیں گے، اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جی آپ کی شادی 27 جون میں ہوگی. اچھا سر، آپ کی اوور آل جو پیشن گوئیاں ہیں، آپ کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہیں اب تک، انڈیویجول لیول پر اور کولیکٹیو؟ میں غلط پریڈکشن نہیں کرتا سر. اچھا. کیونکہ میں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں اور سوچ سمجھ کے پریڈکشن کرتا ہوں، اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. تو اگر غلط پریڈکشن کرنی تو پھر فائدہ کیا اس کا. جی جی. غلط میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. غلط نہیں ہوتا، یہ سمبولک نالج ہے. جی جی. تو اس میں کوئی ریزن غلط ہو سکتا ہے. جی آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے تو میں کہوں جی آپ کی ڈائیورس غالباً اس وجہ سے، آپ کو جی نہیں اس وجہ سے ہوئی ہے. جی ہاں. تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈائیورس نہیں ہوگی. وہ تھوڑا سا، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر ایک سمپٹم دیکھتے ہیں، ہم بھی ایک سمپٹم دیکھ کے وہ سمپٹم 4-5 چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. جی آپ کا جاب گیا ہے تو کیوں گیا جاب، اس کا ریزن کیا بنا ہے. تو وہ ریزن آؤٹ میں کوئی ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے. اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر پیشنٹ کوئی غلط کیوں ہوگی آپ کی. یعنی کہ بزنس میں فرض کریں، جیسے آپ نے کہا کہ گھریلو کوئی مسئلہ ہے، یا بزنس میں کوئی فلاپ ہو گیا ہے، یا تعلیمی میدان میں کسی بچے کو کامیابی نہیں ملی، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. سر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ بتایا جا سکتا ہے. سمپل ایز دیٹ. اچھا. اور یہ بتانے والا ہو کوئی. جی 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 بالکل. ہاں، میں آپ کی قسمت نہیں بدل سکتا. جی جی بالکل. میں آپ کا نصیب نہیں بدل سکتا، میں آپ کا لکھا ہوا نصیب بتا سکتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. جی ہاں سر، بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا کہ پامسٹری کیا ہے، NLP کیا ہے، اور اس حوالے سے ان سارے مخفی علوم سے کس طرح سے مدد لے کر ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں. امید ہے کہ ہم ناظرین آپ نے آج کی ہماری گفتگو سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر طاہر صاحب کو انشاءاللہ ضرور زحمت دیں گے.